بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو میں کاروبار میں اضافے کے لیے، مال و دولت کی فراوانی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، آپ غیبی مدد چاہتے ہیں، آپ کو فوری پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، 10 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے، کروڑوں چاہیے، جتنا بھی چاہیے، مانگنا اللہ رب العزت سے ہے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کو عطا فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت نہ اسباب کے محتاج ہیں، نہ حالات کے محتاج ہیں۔ ایک بندہ بیت اللہ کا حج کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا بیت اللہ کا، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، میری فلاں ضرورت ہے۔ تو کسی بندے نے جب اس کو دیکھا کہ یہ ضرورت مند ہے اور یوں مانگ رہا ہے، تو اس نے اپنی تھیلی، جس میں اس کے پاس 500 سے زیادہ درہم تھے، اتنے ہی وہ مانگ رہا تھا، اس نے اس کو پکڑا دیے کہ یہ لو میری طرف سے۔ اب ہم عام طور پہ کیا کرتے ہیں، ایسے اگر کوئی ہمیں پکڑائے دعا مانگتے ہی تو ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد آ گئی۔ تو اس نے کیا کہا، جا تیرے جیسے سے مانگنا ہوتا تو میں یہاں تھوڑی آتا۔ اس نے اس سے وہ دینار، وہ اشرفیاں، وہ تھیلی نہیں لی۔ تھوڑی دیر بعد اعلان ہوا، فلاں ابن فلاں کہاں ہے، اس کا چچا فوت ہو گیا اور اس کے لیے اتنی زمینیں اور اتنے جانور اور اتنے غلام اور اتنے خادم، یہ سب کچھ چھوڑ کے وہ گیا ہے، اس کی وراثت کا حصہ ہے، آ کے لے لے۔ یہ وہی تھا جو اللہ سے مانگ رہا تھا۔ اب اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ رب العزت نے کتنا عطا فرما دیا۔ مقصود اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ ہمیں دنیا کے معاملے میں نیچے اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم دنیا کے معاملے میں ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم 2 وقت کھاتے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس 1 وقت کھانے کے لیے نہیں۔ ہم سائیکل پر ہیں تو پیدل والوں کو دیکھیں، ہم بائک پہ ہیں تو سائیکل والوں کو دیکھیں، ہم گاڑی میں ہیں تو بائک والوں کو دیکھیں۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہے، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے خلاف ہوتا ہے تو بندہ بے سکون ہوتا ہی ہے۔ آج ہم نیچے کی بجائے اوپر دیکھتے ہیں۔ سائیکل والا بائک والے کو دیکھ کے سائیکل کی ناشکری کر رہا ہے، حتیٰ کہ وہ سائیکل بھی چھن جاتی ہے، اور بائک والا گاڑی والے کو دیکھ کے ناشکری کر رہا ہے، حتیٰ کہ اس نعمت کو بھی اللہ رب العزت چھین لیتے ہیں۔ اور آپ اگر سمجھتے ہیں کہ بائک کی ناشکری کرنے سے آپ کا بائک چھن جائے گا، یہ نعمت کی ناشکری پہ زوال آتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بائک تو آپ کے پاس ہو لیکن یہی بائک آپ کے لیے عذاب بن جائے۔ بائک تو آپ کے پاس ہو لیکن آپ کا دل بے سکون ہو جائے، آپ کو سکون نہ ملے، بے سکونی شروع ہو جائے۔ بہت کچھ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی نافرمانی، ناشکری کرنے پر، تو شکر کی کیفیت ہو، جو ہے اس پہ شکر، اور جو ہے اس پہ اگر شکر کرنا شروع کر دیا تو اللہ نعمت کو ضرور بڑھاتے ہیں۔ اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عمل کی ترتیب عرض کر رہا ہوں مختصراً، ایک تو آپ نے صدقہ دینا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر کہ صدقہ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ اور ایک تو صدقہ دینا ہے، دوسرا جو نعمتیں اللہ رب العزت کی اپنے پاس ہیں ان کا شکر ادا کرنا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اور تیسری چیز وہ عمل ہے۔ عمل بہت آسان ہے، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یا کسی بھی نماز کے بعد آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل آپ نے حاجت کی نیت سے پڑھنی ہے۔ ظہر مغرب عشاء کے بعد نفل پڑھے جا سکتے ہیں، نمازوں کے بعد عمل کر لیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، پیارے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا غنی یا اللہ جل جلالہ، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا غنی یا اللہ جل جلالہ، آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا کے اللہ کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مشکل، تکلیف، مصیبت، پریشانی میں پکارتا ہے۔ آپ کو لطف آئے، مزہ آئے ذکر کا، مزید کر سکتے ہیں، کم از کم 10 مرتبہ ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ دعا کا طریقہ بہت آسان ہے، ہمیشہ یاد رکھیے گا، دعا اس طریقے سے مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ دعا کے شروع میں بھی درود پاک ہو اور دعا کے آخر میں بھی درود پاک ہو۔ اگر یہ آپ بھول جائیں تو دعا اللہ رب العزت کے ہاں پہنچتی ہی نہیں۔ تو اول آخر درود پاک پڑھیں، کم از کم 3 مرتبہ، 10 دفعہ پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے۔ جتنی دفعہ ذکر کیا اتنی دفعہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود پڑھنے کے بعد دعا کریں، اللہ پاک کے جو احسانات ہیں ان کا شکر ادا کریں۔ پھر دعا کریں، پیارے اللہ اتنے احسانات آپ نے مجھ پر فرمائے ہیں، میں اس قابل تو نہ تھا، پیارے اللہ آپ نے کرم فرمایا، فضل فرمایا، ایک اور رحمت فرما دیجئے، پیارے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ضرور ہوگا۔ فوری پیسے چاہیے، نوکری چاہیے، کاروبار میں اضافہ چاہیے، کچھ بھی آپ کو چاہیے، انشاءاللہ مل جائے گا۔ مزید اس میں کوئی شرائط نہیں، عمل کی اجازت سب کے لیے عام ہے۔
ख़ास اجازت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اپنی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کریں۔ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ آپ اس کے لیے وظیفہ چاہتے ہیں، آپ ہمیں اپنا مسئلہ کمنٹ کیجیے، ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا حل وظیفہ کی صورت میں بتا دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔